حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين الصلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين عظمت محمد مصطفى صلوات الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته والناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي ولي ذات واجب الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول بأرض كربلاء الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزت مني صلوات دعا ہے 14 بے نیاز اللہ 14 اس پاک ذکر دے صدقے ہر شریف دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ جتنے سادات و مومنات قدم قدم چل کے آئے لمحہ لمحہ اس پاک ذکر وچ پاسن کریم اللہ ہر سانس ہر لمحے دے نال گناہاں دی بخشش تے درجات دی بلندی عطا فرما کریم اللہ جتنے بھی حاجات رکھ دیں بانیان حاجات رکھ دیں کریم اللہ محمد و آل محمد صدقہ
تمام دی شرعی حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ بالاخص اس مجلس دا حقیقی مقصد، اس مجلس دی حقیقی دعا مظلومین جہان فلسطین پر چنار جتھے جتھے مومنین مظلومین تمام دی امام زمانہ دے ظہور دے ذریعے نصرت فرما۔ نرجس دلال حقیقی وارث محراب و منبر امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرما۔ کریم اللہ جتنے ہاتھ بلند ان تمام نو دنیا چھوڑن تو پہلے مکہ مدینہ کربلا معلی دی زیارت نصیب فرما۔ آخرت مقدس ہستیاں دی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات دی برابری، بیماراں دی شفا یابی، جتنے بھی پارا چنار فلسطین دے اندر زخمین انہاں دی شفا یابی، اور جتنے بھی حاجات رکھ دن بالاخص یوسف زہرا حجت خدا دے ظہور واسطے جس زبان نال آمین آکھی نے اس زبان نال محبت بھری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین، سادات و مومنین اور مکتب اہل بیت دے پروانے، خداوند متعال دا شکر ہے جو اس کریم خالق نے سانو محبت اہل بیت عطا فرما کے ایام فاطمیہ مناون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں کل بھی گزارش کی تھی آئی جو ایام فاطمیہ مناونا یہ فقط ایک عبادت یا کوئی ساڈا سالانہ تہوار نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا نام ہے، اور ان ہستیاں دے ایام دراصل ایام اللہ ہیں۔ جس طرح اللہ نے کچھ ایام خود قرآن دے اندر بھی فرمائے جو اساں انہاں نوں محترم قرار دیتا، جیسا کہ اساں ایام حج نوں محترم قرار دیتا۔ خدا دے گھر دا طواف جدا مومنین کر دن، جدا مسلمان کلمہ گو کر دن، اللہ نے انہاں نوں ایام نو خصوصیت عطا فرمائی۔ ہن تساں جماعت ثانی گزار رہے ہو، رجب، شعبان، رمضان، تساں روایت علماء کو رسول دے راندے ہو، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ نے انہاں ایام نو ہی بہت زیادہ، انہاں مہینیاں نو ہی بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جڑے کیتے اللہ دے بندیاں نے ہیں، لیکن وہ شمار اللہ دے نال منسوب ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے اپنے خدا نو راضی کرن واسطے اپنے بیٹے نو راہ خدا قربان کرن دی کوشش کی تھی، لیکن رحمان نے بیٹے دے بدلے دمبا بھیجیا تے دمبا ذبح ہو گیا۔ اس دی سنت ساڑی جڑی امت ہے جس نو امت محمدیہ دن، اس دے اندر بھی چلدی آندی ہے۔ ایک نبی دی سنت ہے جانور ذبح ہویا ہا، اساں بھی کردے جانور ذبح، لیکن اس تمام کام دا ہدف اور مقصد اس نبی دا بھی ہکو ہائی، ساڈا بھی ہکو ہے جو رحمان نو راضی کیتا جائے۔ تمام قربانی کا مقصد یہ ہے، خود حضرت ابراہیم فرمائیں پہلے ان صلاتی و نسکی، میری یہ نماز، میرا یہ سارا عبادت، میرا زندہ ہونا، اٹھنا بیٹھنا للہ رب العالمین، پاک پروردگار دی رضا واسطے ہے۔ اور ہوتے کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیوں جو اس قربانی دے ذبح کرن نال، اس دن دے مناون دے نال دراصل یاد خدا زندہ ہوندی ہے۔ اساں بھی انہاں ہستیاں دے ایام نو ایام اللہ سمجھ کے منائندے ہاں، کیوں جو اے وہ ہستیاں ہیں جنہاں دی محبت اور قربت دراصل خدا دی محبت تک لے کے جاندی ہے۔ اگر ہستیاں دا وجود نہ ہویا، کائنات وچ انسان نو اپنے معبود اور اپنے خالق اور مالک دی پہچان نہ ہو۔ جناب سیدہ دا وجود اس پوری کائنات دے اندر اتنا مہم ہے کہ اگر بندہ تنہائی دے اندر اپنی پوری عقل و شعور دے نال
غور و فکر تا کرے کہ کتنی عظیم ہو سی وہ ہستی جو اللہ نے احمد مصطفیٰ تو لے کے قیامت تک آن علی نسل دے واسطے ہدایت واسطے رہنمائی واسطے اللہ نے معصوم پیدا فرمائے، معصوم بھیجے تاکہ امت دی رہنمائی ہو سکے، قیامت تک آن علی انسانیت دی رہنمائی ہو سکے۔ لیکن کتنا رتبہ اور عظمت ہے، اساں چہاردہ معصومین نو اپنا رہبر مندیاں، اور اے اٹل قانون اور قاعدہ ہے، ساڑھے مکتب دا نظریہ ہے کہ 14 دے 14 معصوم ہیں اور قیامت تے رہبر ہیں، لیکن بندہ حیران ہو دے انہاں 14 وچوں 13 مرد ہیں، ایک مستور۔ اتنی عظمت ہو سکتا 13 مرد انسانیت دی رہنمائی واسطے رحمان نے جڑا سسٹم کریٹ کیتا ہا، جڑا سسٹم انسان نو دیتا ہا، او دے وچ 13 معصوم مرداں دی ضرورت آئی اور ہکو بطول پوری کائنات واسطے کافی ہو گئی ہے۔ جڑی بطول امت محمدیہ واسطے قیامت تائی کافی ہوئے، وقت حق بندے اس تے ایام نو ایام اللہ سمجھ کے منایا جائے۔ لہذا مودت اور حقیقی مودت دا میں کل دی مجلس بھی گزارش کر چکے ہیں، حقیقی مودت ہے بھی یہ جو اہل بیت علیہ السلام دا ذکر کیتا جاوے، ذکر کرایا جاوے اور فکر لئی جاوے اور اس ذکر و فکر دے مطابق عمل کیتا جاوے۔ اور مودت جس نو آخ دیو، محبت اہل بیت جس نو آخ دیو، ادھے بارے جو معصومین دی روایات موجود ہیں کہ بندہ خدا شکر کیتا کر اپنے رحمان دا، تینو رحمان نے او نعمت عطا فرمائی ہے۔ محبت اہل بیت او نعمت ہے جڑی انسان دے گناہاں نو انج کھا ویندی ہے جویں کائنات وچ سکی لکڑی نو آگ کھا ویندی ہے۔ ایک اور حدیث معصوم نے فرمایا کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت نعمت ہے، اپنے دل وچ رکھو، تہانوں نہیں پتا لیکن رحمان دے نزدیک جڑا محمد والے محمد دی محبت رکھ دے اس دا اقرار کردا رہندا ہے، اپنے عقیدے دا اظہار کردا رہندا ہے۔ وقت ہوندا کیا ہے؟ فرمایا اس محبت دے صدقے اللہ اس بندے دے گناہاں نو ان جھاڑ چھڑے دے جویں سردیاں درختاں تو پتے جھڑ رہتے۔ اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں رسول پاک دا ذکر کافی آئی، انہاں اہل بیت دیا مجالس برپا کرنیاں شروع کر دیتی ہیں، انہاں اہل بیت دی مجالس رکھ دیتی ہیں، ذکر اہل بیت، مجلس حسین، مجلس جناب سیدہ، یہ صاحب گرو نہیں کرتے۔ ابن حجر عسقلانی مکی اہل سنت دے بہت بڑے مورخ، انہوں نے دوسرے بہت بڑے مورخ آغا فخر الدین رازی تو نقل فرمایا کہ اس اہل بیت دی شان دے کیا کہنے، اللہ نے پوری کائنات دے اندر افضل ترین ہستی احمد مصطفیٰ نو خلق فرمایا، اور جو کچھ احمد مصطفیٰ کل ہائی وہ کسے کل نہیں، لیکن 5 چیزاں ایسیاں جنہ چیزاں اللہ نے اہل بیت نو محمد نال مشترک کر چھوڑے۔ اگرچہ احمد مصطفیٰ کا رتبہ بلند ہے، اگرچہ احمد مصطفیٰ دنیا دے افضل ترین انسان اور رہبر ہیں، لیکن اہل بیت اور احمد مصطفیٰ دے اندر رحمان نے چند چیزاں نو اشتراک دے دیتا۔ وہ احمد مصطفیٰ دے اندر بھی ہیں، وہ احمد مصطفیٰ دی اہل بیت دے اندر بھی موجود ہیں۔ اچھا کیڑیاں ابن حجر عسقلانی نے لکھیا، فرمایا جس طرح اللہ نے اپنے حبیب تے سلام فرمائے اسی طرح اہل بیت نو فرمایا السلام علیکہ یا آل یاسین، اے آل یاسین تو ہڈ تے بھی میرا سلام ہو۔ اللہ عربت نے کلی سلام کرتا، اللہ نے جس طرح نبی نو سلام فرمایا اسی طرح اپنے اہل بیت نو بھی سلام فرمایا۔ وقت فرمایا دوسری چیز جی نبی دے نال مشترک ہے وہ یہ ہے جو جس طرح نماز دے اندر جدا بندہ تشہد وچ ویندے تو رسول دی رسالت دی گواہی ضروری ہے، اگر رسول دی رسالت دی گواہی نہ دتی جاوے تو نماز باطل ہو جاندی ہے۔ اسی
طرح اللہ نے رسالت دی گواہی دے فوراً بعد اس دی آل تے درود رکھیے، جویں رسول تے صلوات نہ پڑھیے، رسول تے سلام نہ پڑھیے انسان دی نماز باطل ہے، اسی طرح محمد والے محمد تے درود نہ پڑھیے انسان دی نماز باطل ہے۔ اللہ نے اتنے بھی نہیں بات فرمایا جی تیسری چیز اشتراک ہے، فرمایا اس کائنات کے اندر ہر بندہ محتاج ہے، دوسرے دا وہ دوسرے کو لے سکتے صدقے دی شکل، لیکن اس کائنات کے اندر ہستی احمد مصطفیٰ ہے جس دے اتے اللہ نے قیامت تائیں صدقے نو حرام قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ صرف رسول تے نہیں، اس دے اندر اللہ نے اہل بیت نو بھی اشتراک عطا فرمایا۔ کیسا اشتراک؟ فرمایا جس طرح رسول تے صدقہ حرام ہے اس طرح آل رسول تے بھی صدقہ حرام ہے۔ اچھا اور کیڑی اشتراک جڑا رسول اور اہل بیت دے اندر رحمان نے پیدا فرمایا؟ فرمایا کیا کہنے ان ہستیاں دے جس طرح رسول نے رحمان نے فرمایا یا تاہا کہہ کے پکاریا کہ تو وہ ہے جس دے وسیلے دے نال کائنات دی مشکل حل ہو ویسی، اسی طرح اس کائنات دے اندر اہل بیت نو آیت تطہیر عطا کر کے معظم بنایا۔ اگر رسول نو تحقیق کی قرآن اس پکاریا تے نال ہی اہل بیت نو آیت تطہیر دے لقبنا، جس طرح وہ معظم ہے اسی طرح اہل بیت بھی معظم ہے۔ اور پنجواں اشتراک جڑا فرمایا کہ میرا یہ جملے نہیں بلکہ اہل سنت محرک ابن حجر اسقلانی فرمائیں کیا شان بیان کریے اہل بیت علیہ السلام دی، جس طرح رسول دے بارے فرمایا کہ رحمان پیادے ہے بندیوں اگر تساں چاہتے ہو جو تہاڈے اعمال قبول ہو جان، اگر تساں چاہتے ہو رحمان تہاڈے نال محبت کرے تانوں چاہیے جو رسول دی اتباع کرو۔ فرمایا جس طرح اعمال دی قبولیت اور رضائے خدا واسطے اللہ نے محمد دی اتباع نو واجب قرار دیتا، اسی طرح اللہ نے آیت مودت بھیج کے اعمال دی قبولیت واسطے اہل بیت علیہ السلام دی مودت نو واجب قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول نو مننے خدا دی رضا حاصل کرنا چاہے لیکن خدا دے رسول دی اتباع نہ کرے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کوئی بندہ خدا دے جتنے بھی سجدے کرتا رہے لیکن اگر وہ بندہ اہل بیت دے نال مودت نہیں رکھتا اس دی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے سانو کتنے عظیم ہستیاں عطا فرمائی جنہاں دی محبت رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ میں کل بھی گزارش کر چکے ہیں شاید اتنے پتہ نہ چلے حالانکہ اس محبت دنیاوی فضائل بھی ہیں، دنیاوی برکات بھی ہیں، لیکن تو جو دنیا عارضی ہے ختم ہونا لیے رحمان چاہتا ہا جو میں علی دے محبانوں ہمیشہ دیا نعمتاں عطا کراں، اس واسطے فرمایا علی دا منن اللہ پریشان نہ ہوئی، دنیا اوکی سوکی گزار لوی، آخرت ہمیشہ اتھے علی دے منن والے دے درجات دی بلند کرے، انعامات دی عطا کرے۔ محبت اہل بیت کتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے جو کچھ بندے صحابی روایت کرتے جو اساں سید الشہداء مظلوم کربلا دی خدمت وچ بیٹھے اس تے میں اپنے افراد تے نگاہ پر ماری جڑے لوگ محفل وچ بیٹھے ہیں مجلس وچ بیٹھے ہیں تے میں مظلوم کربلا سید الشہداء دے پاسے ویکھ کے آکھیا مولا ڈھیر سارے لوگ ہیں ساڈے کول لیکن تھوڑے رہ گئے، کچھ ادھر ٹر گئے امیر شام والے پاسے، او دی خوشنودی حاصل کرن واسطے انہاں حسن و اختیار کر لیا ہے، اساں تھوڑے جے رہ گئے ہیں، او اس واسطے ادھر چلے گئے ادھر انعامات زیادہ مل سن، وہ اس واسطے ادھر چلے گئے انہوں نے دنیا نو اختیار کیتے، اساں اس واسطے تواڈے کو رہ گئے ہیں، اساں آخرت نو اختیار کیتے۔ آدھے جدہ میں یہ سوال کیتا جدہ میں گل کیتی بس تھوڑے رہ گئے ہیں ڈھیر ادھر ٹر گئے، آج کل بھی ہوندہ اس طرح ہی جدے چمک زیادہ ہوئے بندے اس پاس سے
زیادہ ہوئے ہیں تو سمولک دے حالات وے دے نو پہ جس دی لاٹھی اس دی بھینس جدا زور زیادہ ہے بالآخر عوام مجبور ہو کے ظلم دی چکیچ پسی رہی ہے لیکن جدا یہ گل کی تھی راویہ دے صحابیہ دے میرا یہ گل کرنا ہا امام نے نظران جھکائیاں زمین الو ویکنا شروع کیتا و زمین تے کچھ لکیرے مارے وقت مظلوم کربلا نے سر چایا وقت میرے علی پاسے ویک کے عدن پریشان نہ ہو اگرچہ وہ اس پاسے ٹور پین اس واسطے جو انعام زیادہ مل سن لیکن اگر اس پاسے ہو مناتا بھی انعامات زیادہ ہی ملنا وقت مظلوم کربلا نے میرے علی پاسے ویک کے فرمایا وہ لوگ چلے گئے نا انہاں دنیا نو اختیار کر لئے تو سن نو گئے یاد رکھو میں مظلوم کربلا اس غلطی گارنٹی پہ دینا تصدیق پہ کردہ جڑا بندہ اس واسطے ساڑھے نال محبت نہ کرے جو سانو انعام مل سن بلکہ ساڑھے نال اس واسطے محبت کرے جو اللہ راضی ہو سی گیا مظلوم کربلا نے ہاتھ بلند کیتے اپنی انگلیاں نو جوڑ کے فرمایا او ساڑھے مننا نہ لیوں یاد رکھو جڑا خدا دی رضا واسطے ساڑھے نال محبت کرے سی روز قیامت ساڑھے نال انج ہو سی جویں یہ دو انگلیاں آپس وچ ملی ہوئی ہیں او جے کول ٹر گئے نا او تے روز قیامت آپ پتہ نہیں کیدا ہی اس روز قیامت تے ساڑھے نا شافیسیاں میزان العمل اساں ہاں حساب اساں لینے ساڑھی محبت اور مبدت دی بنیاد تے لوگاں نو اجر ملنے اس دیارے انہاں دے رہبر نہ کل کونی ہونے جنہ تساں اہل بیت نو رہبر منے اس ساڑھے نال انج حسن جی میں یہ دو انگلیاں آپس بہت بڑی نعمت ہے محبت و مبدت اہل بیت حکیم بن آین صحابی ہے پنجویں تائیدار ولایت دادن پنجویں باقر العلوم مولا دی خدمت اچ محفل لائی بیٹھے مولا دا گھر چاہن والے محبان نال بھرے ہویا ہے اس راش دے اندر بڑی روحانی محفل اس راش دے اندر اچانک ایک بزرگ دروازے تے آیا جدے ہاتھ عصا ہے جدے ہاتھ سوٹا ہے اس نے آ کے پہلے فرزند رسول نو سلام کیتا السلام علیکہ یبن رسول اللہ امام نے اس دا جواب دیتا یہ حکیم نائن آدھے اس تو بعد فوراً ہو ساڑھے علیہ پاسے مخاطب ہویا تمام حاضرین مومنین نو سلام کیتا اسن سارے جواب دیتا اس تو بعد او بزرگ امام علیہ پاسے وے کیا دے مولا جی اجازت دے ہوتا تو ہڈے کھول آونیاں صلوات پر محمد والی محمد صلی اللہ محمد والی قبلہ صاحب دی زبان اچ مزید تاثیر واسطے توفیقات خیر اچ اضافے واسطے اور جنہاں نے فرش ازادہ تمام کیتا ہے تمام دی توفیقات خیر اچ اضافے واسطے عظمت محمد و آل محمد تے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج بولتے نہ ہو گئے کتنے پہنچے ایک بڑھڑا ہاتھ سوٹا آگے پنجویں تائیدار ولایت دے دروازے تھے مولا بھی سلام کیتا مولا دے مومنین بھی سلام کیتا اس تو بعد اتے کھڑ کیا دے مولا اجازت ہے میں تو آٹے قریب آ جاواں وقت اتے کھڑ کیا دے مولا ایک گل رساواں میں او ہاں جڑا تو آٹے نال محبت رکھدا و تو آٹے شیعہ نال بھی محبت رکھدا اور واللہ فواللہ منو اللہ دی قسم ہے اس محبت دا معیار نہیں جو میں تو آٹے یا تو آٹے شیعہ کو کوئی لالچ ہے بلکہ یہ میں محبت اللہ دی رضا واسطے رکھدا بس فرمایا مولا میں اس گل دی بھی گواہی پیا دینا واللہ اللہ دی قسم ہے مینوں بار بار قسم ہے میں تہاڈے دشمناں دے نال دشمنی رکھدا میں انہاں دے نال سلام نہیں کردا اور اللہ دی قسم ہے ایدی بھی وجہ اے نہیں جو مینوں کوئی ذاتی رنجش ہے بلکہ میں اللہ دی رضا واسطے تہاڈے دشمن نو دشمن رکھدا مولا طریقی چیز یہ ہے جو میں تواڈے حلال کیتے ہوئے نو حلال سمجھدا تواڈے حرام کیتے ہوئے نو حرام
سمجھدا مولا میں تہاڈی حکومت دا خیر خواہ، میں چاہنا جو تساں تخت ولایت و حکومت تے آ کے تہاڈی حکومت ہوے تے دشمنوں کولوں بدلہ لیا جاوے۔ اپنا عقیدہ بیان کرن تو بعد آدھے مولا مینوں کیا اے عقیدہ تہاڈی شفاعت تک پہنچا سکدا ہے؟ کیا اے عقیدہ روز قیامت روز محشر میرے کام آ سکدا ہے؟ مولا نے فرمایا بندے خدا بزرگ میرے قریب۔ امام نے اس بڑھڑے صحابی نو، اس بڑھڑے مولائی نو، محب نو اپنے قریب جمع کر کے فرمایا باقل نو مولا پہ فرمائن بندے خدا جلا سوال تو کیتے نا، اے وہ یہی سوال کسے بندے میرے باب سید الساجدین زین العابدین کو بھی کیتا، اے وہ عقیدہ اسی بیان کیتا، او جواب دینا میرے بابے دا جواب کافی ہوئے سی۔ او بزرگ پوچھتے تواڈے بابے کے فرمایا، تواڈے بابے فرمائن مولا فرمائن میرے بابے نے اودے سوال دے بدلے اس دے عقیدے دے بدلے فرمایا بندے خدا اگر واقعاً تو ہی ہو عقیدہ رکھ کے دنیا تو ٹر گئی ہوئے بات یاد رکھی جتھے لوگ پریشان ہو سن لیکن اساں اہل بیت دی محبت تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن ویسی۔ بات میرے بابے سید الساجدین نے فرمایا اس بندے نو بندے خدا اے جڑا عقیدہ و محبت و ولایت دل چلئی رکھ بند رہنے اے یاد رکھی جدا اکھاں بند کرے سے نا جدا قبر اچ ویسے سب تو پہلے رسول خدا دی زیارت کر سے وقت علی مرتضی دی زیارت کر سے وقت فرمایا حسنین شریفین دی زیارت کر سے وقت چوتھے امام نے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پریشان نہ ہو تو وقت دی حجت خدا زین العابدین دی زیارت کر سے فرمایا تیری آنکھاں ٹھنڈیاں ہوئے سن وقت فرمایا جتے معاشر دا میدان لگ سی اس دن تینوں ساری شفاعت دی ضرورت ہو سی فرمایا ایو عقیدہ لے کے ٹر گئے ہوئے معاشر دے میدان جی ساری زیارت کر سے اور ساری زیارت دے نال تیری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو اور بات فرمایا تیسرا جملہ فرمایا مولا نے فرمایا میرے بابا نے میں اپنے کنن نال سنیا اس بندے نو آ گیا جو دنیا دے لحاظ نال بھی پریشان نہ ہوئی یہ عقیدہ اگر رکھ سے اس دنیا دے اندر بھی رحمان تیری اکھاں نو ٹھنڈک پہنچے سے ادنے گل سننی ہے اس نے مولا نو آکھیا مولا گزارش کرتا ایک باری وقت یہ جواب دیو جدا مولا نے جواب دیتا اے جملے دھورائے ہن اس بزرگ نے نال نال رونا شروع کیتا اتنا رونا جو روایتہ دیئے جو لوگاں نے بھی نال رونا شروع کیتا اور آدھے مولا واقعاً میرا یہ مقام ہے جو میری اکھاں نو ٹھنڈک مل سی روندہ روندہ آدھے مولا اپنا ہاتھ آگے بدھاؤ مولا نے ہاتھ آگے بدھایا اس نے امام دے ہتھاں دے بوسا لیا بات امام دے ہتھاں نو اپنے سینے نہ لا کے ٹر پیا جدا اے ویندہ پیا اے حکیم بن آئین آدھے اساں ویدے رہے ہیں جدا تائی او بزرگ اکھاں تو اوجل نہیں ہویا تیرے میرے پنجویں امام اس بندے دی کھانڈ والے پاس سے ویدے رہے اپنے شیعہ نو غور نال اپنے محب نو غور نال وے دے رہے اور جدا او اکھاں تو غائب ہو گیا اس دے بعد بھی روحانیت محفل تے چھائی رہی اسا روندے رہے جدا مجمع چپ ہو گیا اس وقت پنجویں تائیدار ولایت باقر نو مولا نے فرمایا او میرے صحابہ او میری محبت رکھنا لے اگر کوئی بندہ دنیا تے خواہش رکھ دے جو کسی جنتی دی زیارت کرے اس نو چاہی دے جو اس بزرگ دی زیارت کرے یہ بزرگ وہ ہے جڑا اس دنیا چ بھی جنتی ہے آخرت کی جنتی ہے یہ ہے محبت ہے یہ ہے مودت اہل بیت دنیا دے اندر بھی اہل بیت کام آخرت اچھتا ہے ہی دنیا دے اندر ابن عبدی شاعر ہے مولا دا چھویں تائیدار ولایت نے حتیٰ کہ اس دے بارے جدی شان چیمی فرمایا کہ کوئی بندہ اگر چاہندے جو اپنی اولاد دی تربیت ساڑی ولایت دے مطابق کرے اس نو چاہیے جو ابن عبدی دے شیر اپنے بچوں نو سناوے فرمایا ابن عبدی دے شیر او ہیں جڑے ساڑے دین دے مطابق ہیں لیکن ابن عبدی کوئی ظاہری لحاظ نہ امیر نہیں پیسے والا نہیں دنیا دا سٹینڈرڈ اچھا کوئی نہیں ایک دن گھر آئے تو زوجہ خواہش کر دیئے ابن عبدی دل پیا چاہتا ہے جو حج دا ارادہ کریے
حاجی ہو ویسی واپسی تے چھویں تائیدار ولایت دی زیارتی ہو ویسی قدم بوسی بھی کر لیساں اور امام دے نال عقیدے دا تجدید عہد بھی کر لیساں. اے پریشان ہو کیا دے ارادہ تا میرا بھی ہے لیکن میرے مالی حالات ایسے کوئی نہیں جو حج تے جایا جائے. اور زوجہ ہوئے تے مجھے ساتھ دینا لی جس دے اندر بھی محبت اہل بیت ہوئے اس اپنے شور نو آکیا تو میرا سردار ہے پریشان نہ ہو میرے کل کچھ ایسے زیور اور لباس موجود ہے جدی میں نے ضرورت کوئی نہیں وہ ویچ کے خانہ خدا دی بھی زیارت کر دے ہاں فرزند رسول دی بھی زیارت کر دے. اس نے وہ ویچے ابن عبدی دی بیوی نے وہ ویچے زوجہ نے ویچ کے جدا سفر حج تے روانہ ہوئے. سفر حج تو بعد جدا مدینے والے پاس سے آون لگے. اللہ دا کرنا ایسا ہویا ابن عبدی دی زوجہ بیمار ہوئی. شدت بیماری اتنی ہے جو موت دے بالکل قریب ہے چہرے تے موت دے آثار. جدا ابن عبدی نے ویکھیا جو حالت ایسی ہے اس نے آکھیا کہ نہیں ایسا نہ ہوئے اس دے موت دے عالم وچ میں مصروف ہو جاواں فرزند رسول دی زیارت رہ جاوے کیوں نہ اس دی بیماری دے اندر اندر میں چھویں تائیدار ولایت دا بوسہ لے آواں. آدھے میں زوجہ نو سے بیماری دے عالم وچ چھوڑیا تے ٹر پیا میں فرزند رسول دے دروازے تے. جدا میں فرزند رسول دے دروازے تے آیا فرزند رسول نے سلام کیتا میں نے بھی سلام کیتا. سلام دا جواب امام نے سرخ لباس پایا. امام نے سفر دا حال پوچھیا وقت میرے والے پاسے ویکھ کے آدھے زوجہ بیمار ہے پریشان کیوں ہے. امام وہی ہوندا جڑا بندیاں کولوں پوچھے. امام وہ ہوندا جڑا حالات اور کائنات تو واقف ہو. آدھے جی مولا تو ہاڑی بڑی محبت رکھنا لی آئی بڑی عقیدت نہ لائی آئی رستے چ ہو گئی ہے بیمار تھے میں بڑا پریشان ہاں. مولا فرمایا جدا ٹردا پیا ہے اس دے موت دے آثاران تیرے مطابق اس دی موت یقینی ہو گئی ہے لیکن میں تینو آدھا واپس ویسے تیری زوجہ بالکل ٹھیک ہو. محبت اہل بیت مودت اہل بیت عشق اہل بیت کس طاقت کا نام ہے. آدھے میں مولا دے نال سلام دعا زیارت تو بعد جدا مولا دی بارگاہ دے اندر واپس جدا میں مولا دی بارگاہ تو خدا حافظی کر کے واپس آیا. امام نے میں نو آکھیا جدا امام تو جدا پہ ہوندا فرمایا تیری زوجہ نو شفا بھی مل ویسی تے شکر ہی کھاندی پئی ہو سی. اتنا باریک بینی امام ہی مطالعہ کر سکتا. آدھے میں جلدی نال ہون میری طرف بات گئی وہ ویکھاں تے صحیح ہے کہ موت دی کش میں کش رہی ہن مولا کچھ حالات پہ دس دن جدا میں آیا تے میں ڈٹھے جس کول اٹھ کے بان نہیں ہوندا اس زوجہ بالکل ٹھیک آئی اور اپنے ہاتھ نال شکر پہ کھاندی ہے. میں نو آدھی امام کو ہو کے آ گئے میں آکھے جی امام دی زیارت کر کے آ گیا لیکن تو ٹھیک کیوں ہوئی ہے. اسا کیا میں بالکل ٹھیک ہاں. جدا تو ٹر گیا ہے نا تیرے ونجن دے تھوڑی دیر بعد ملک الموت آیا ہا. ملک الموت چاہتا ہا جو میری روح قبض کرے لیکن اسے عالم دے اندر ایک نورانی شخص میرے قریب آیا ہا جس سرخ لباس پایا ہوا. کیسا لباس پایا ہوا؟ سرخ لباس. جدا اے امام کو لگیا تو امام دا لباس کیا سورخ جڑا میرے کو لایا اس دا لباس کیا ہے سورخ لباس. جدا سورخ لباس والا شخص آئے نا اس نے ملک الموت نے اس کو سلام کیتا ہے. اس نے ملک الموت نے سلام کیتا ہے. وقت پوچھے ملک الموت کی میں ہے اسا کیا اللہ دے امر دے مطابق اس دی روح قبض کرن آیا. اس نے اس وقت اس شخصیت نے ملک الموت والے پاسے ویکھ کے کیا تو امر ہے اساں اولے الامر ہاں. تو امام دا تابع ہے کائنات دی تمام مخلوق حجت خدا دی تابع ہوندی ہے. عرض کر دے مولا حکم کرو کیا حکم ہے. امام نے فرمایا ملک الموت واپس چلا جا اس مومنہ دی 20 سال اساں زندگی بدوا چھوڑی ہے. یہ ہے محبت اہل بیت یہ ہے مودت اہل بیت. اگر انسان حقیقی معنی محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت دل وچ رکھے اس دنیا کی مدد کر دیں اور آخرت کی مدد کر دیں. جنہ دی شان اتنی زیادہ اہل بیت نے رسول نے قرآن نے دسی ہے لوگوں نے انہاں تے ظلم ہی اتنا کیتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام سید بزرگوار تشریف لایا ہے. زیادہ مزاحم نہ ہوا
مودت اہل بیت محبت اہل بیت حقیقی معنی علی علی ہونا، یہ نہ ہوئے جو مشکل حالات ہون تے علی علی اہل بیت نو چھوڑ جاوے۔ میں اکثر آدھرانا تیرے اور میرے واسطے سیرت مسلم ابن عقیل کافی ہے، اور میں اکثر اپنے خطبہ حضرات تک بھی یہ گزارش کرتا رہنا، وہ اتنا مظلوم ہے لوگ سال ایک دہاڑے اس کا مسائب پڑھ دیں، حالانکہ اس نے وفا دی حد کر چھوڑیے، اپنے آپ نو غریب سڑیندہ رہے، غریب ہوندہ رہے، لیکن حسین نو امیر رکھیس، لیکن اہل بیت جڑا اس در تے جھکویں دے نا اتنے کریمی وطو فرمین دن مسلم ابن عقیل یاد رکھ دنیا تینو امیر رکھے سی حسین نو غریب رکھے سی۔ ازادارو سارا مضمون چھوڑ دیتا، مظلوم کتنا ہے جو کلہ رہ گئے نا، تو اس مومنہ دے گھر جتے پناہ لئیے اتھے فجر دی تاقیبات پہ پڑھ دے ہن جو دروازے تے آوازاں اچھیاں ہوئی ہیں، فوراں تلوار لئیے دروازے والے پاس سے ٹرنا شروع کیتا ہے، تب وہ قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھیے تساں ساڑے مہمان ہو، میں کوفہ دی شریف زادیاں، میں نہیں چاہتی جو میری وجہ تو تساں باہر جاؤ تو زخمی ہو جاؤ تو ہٹی جان نو نقصان ہوئے، فرمیدن کنیز خدا میرا راہ چھوڑ دے، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو اے بدماش لوگ تیرے گھر چاہ ونجن۔ کتنا عظیم سیدائی، کتنا عظیم امام حسین علیہ السلام دا غلام آئی، آدھے میں نہیں چاہتا تڑپ کیا دی انہا دی کیا جرت، میں کوفہ دی شریف زادیاں، مسلم ابن عقیل ہولے اور دن تن نہیں پتا جدہ عاشقی نو پکڑنا ہوئے لوگ دروازے محمد آیا نہیں کرتے۔ ازادارو یہ ہو آپ کے مسلم ابن عقیل باہر نکلن حملے شروع کیتے نا، 2 یا 3 یا 4 کئی باری فوج منگائی گئی ہے، حتیٰ کہ تھک گئے فوجی بار بار، لیکن بزرگ علماء دی موجودگی علماء یہ فرمائیں چاند حملے نہ ہونا، چاند دھوکے نہ ہونا، قدم بھی حسین دا اے شیر انہا لوگوں کو نہیں ملتا۔ پہلا دھوکہ انہا ظالمہ اس ویلے کیتا ہے جدہ ایک قسم دی جنگ نہ لڑی، بند گلیاں دی جنگ آئی نا، کربلا دی جنگ اگرچہ اوکھی آئی لیکن کھلے میدان دی جنگ آئی، بند گلیاں دی جنگ پہلا دھوکہ۔ ازادارو مسلم ابن عقیل جنگ پیا کریں دا، کچھ آگو حملہ کریں دے آن، کچھ پچھو حملہ کریں دے۔ حسین دا سفیر اتنا جرت مندہ گئی لڑدا رہے، پچھے ہی لڑدا رہے، قیامتوں ملے آئیے جدا چھتے چھتوں حملہ شروع ہویا ہے۔ علماء یہ لکھ دین مکانہ دی چھتوں، کوئی آگ ماریا کوئی پتھر ماریا، قیامت دا منظر جدا مسلم ابن عقیل ایک دیوار دا سہارا لیا ہے۔ علماء یہ پڑھ دین اس مکان دی چھت ایک ملونہ دے ہاتھ جو پتھر عام پتھر نہ چکی دا پتھر ازادارو اس کمینی عورت پتھر سٹھائے، مسلم دا سارے جو کھلائے جوے کاری دا قرآن کھلوائے گئے، ہولے ہولے آدھن میں نو کلا سمجھ کے مارا نہ لیا، آج میڈے نال غازی ہووے ہاں، میڈا اکبر ہووے ہاں، آج لڑن دا ملک